بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی لاگ نمبر 21. دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, پیج 22. ناظرین, اس کتاب کا نام ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنی مذہب حق ہے, دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ, ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. انشاءاللہ پوری کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے. روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوگی 1 2 3 وی لاگ آپ تک رکھیں. اس کتاب کے کسی ایک لفظ میں نہ ہم پلس کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں. جو کچھ لکھا ہے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. حسن انتخاب ہیں عبد الجبار سلفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد خاتم النبیین علی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. نمبر 2, شاہ صاحب موصوف نے خارجی فتنہ حصہ اول کے ان صفات کی نشاندہی کی ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف بغاوت, جور, نافرمانی اور گناہ باطل وغیرہ کی نسبت کی گئی ہے. لیکن شاہ صاحب نے اس بات کو نظر انداز کر دیا ہے کہ میں نے ان کی مراد بھی واضح کر دی تھی. چنانچہ مولوی مہر حسین شاہ صاحب نے صفحہ نمبر 6 پر صفحہ نمبر 101 کا حوالہ پہلے درج کیا ہے, جس میں بندہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا جلد 2 فصل 7 صفحہ نمبر 371 و صفحہ نمبر 372 کا حوالہ پیش کیا ہے, جس میں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نقل فرمائی ہے اور اس کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ کی خلافت کو قرار دیا ہے, اور لکھا ہے کہ وہ خلافت امام وقت سے بغاوت کے بعد منعقد ہوگی. الف لام خ, یعنی اور بھی چل رہی ہے یہ تحریر آگے. اس کے بعد میں نے محمود احمد عباسی پر اتمام حجت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ مندرجہ عبارت میں حضرت محدث دہلوی نے جو بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد صورتاً بغاوت ہے نہ کہ حقیقتاً, کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ مجتہد تھے, البتہ آپ سے اس اجتہاد میں خطا ہو گئی. چنانچہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں معاویہ مجتہد مختی معذور بود. ازالۃ الخفا فارسی جلد 2 صفحہ 280. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ مجتہد تھے اور اس خطا میں معذور تھے. الف لام خ, یعنی بھی تحریر چل رہی ہے. خارجی فتنہ حصہ اول صفحہ نمبر 101. نمبر 2, شاہ صاحب نے صفحہ نمبر 4 پر میری یہ عبارت پیش کی ہے. صاحب ہدایہ امام علی بن ابی بکر مرغنائی رحمۃ اللہ متوفی 593 ہجری لکھتے ہیں, پھر سلطان جاہر سے عہدہ قبول کر لینا جائز ہے جیسا کہ سلطان عادل سے قبول کرنا جائز ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف سے عہدہ قبول کیا تھا, حالانکہ اپنی خلافت کے دور میں حق حضرت علی کے ہاتھ میں تھا. صاحب ہدایہ نے حضرت علی رضی اللہ کو حق و ثواب پر ماننے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ کو سلطان قرار دیا ہے. خارجی فتنہ حصہ اول صفحہ نمبر 599. ناظرین, وی لاگ نمبر 21 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ وی لاگ ہمارا وی
وی لاگ نمبر 22 ہوگا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔